لکھا میرا جاننے والا ہے، یہ ساتھ یاد رکھیں، پڑھا لکھا جاننے والا، سمجھدار، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ماسٹر کیتا ہے. ہم تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماسٹر کہاں سے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی، ہو یہ ہے پڑھا لکھا آدمی. اس کو غسل کے فرائض آتے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کو نماز کا پتہ ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کیلیفورنیا سے پڑھا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، حلال حرام نہیں جانتا، پاکی ناپاکی نہیں جانتا، یہ کوئی ایشو نہیں، نو پرابلم، کہ پڑھ لکھا ہے. کیونکہ ہمارے معیار ہی اور ہیں پڑھے لکھے ہونے کے. مت جو مارے گی ساری قوم دی. وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے بھائنو تانے گزارش کرنی سی، یہ ایک بندہ ہمارا یہاں پہ نا کسی ایل ڈی اے سے یا پتہ نہیں کہاں سے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے، تو اس کو آپ نا دوبارہ اس کی ٹرانسفر ختم کروا دیں. میں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جو نقشے پاس کر دیں تو یہ وہ اس طرح کوئی بات بتائی اس نے. میں کہ میں نے نہیں کرانا اس کو. اس نے کہا جی کیوں؟ میں کہ یہ نقشے پاس کرے گا، لوگوں سے رشوت لے گا، رشوت جو اکٹھی کرے گا لوگوں سے، وہ جتنی رشوت لے گا اس رشوت میں میرا بغیر رشوت لیے کنٹریبیوشن ہوگا. وہ رشوت جتنی لے گا میرا بھی اس میں حساب. قیامت کے دن اللہ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا. اس نے رشوت جو لی تھی تو مجھے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی اس میں 50% کے پارٹنر ہیں. تو میں کہا میں بغیر ہی گناہ کیے میں گناہ کا حصہ بن جاؤں صرف ساتھ دینے پہ؟ تو میں کہا میں نے تو یہ نہیں کرنا. اس نے کہا جواب دیا، پڑھے لکھے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پائیں رشوت تو نہیں لینا، وہ تو رشوت نہیں لینا. میں کہا پھر کیا کرتا ہے؟ کہتے وہ تو رجسٹری پاس لینا، پیسے لینا ہے. خدا کی قسم اس نے کہا پیسے لینا تو وہ سارے لینڈر سارے لیتے، اس میں کیا ایسی یہ کون سی؟ یعنی اتنی خرابی آ گئی کہ اب چونکہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں لہٰذا میں کہا یہ سارے کرنے لگ جائیں گے جب کوئی بات، تو کیا اللہ اپنا قانون بدل دے گا؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ جائز ہو گیا کہ چونکہ سارے کرنے لگ گئے؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال، ہماری عقل و سمجھوں کا یہ حال ہے. اب ایمان کیسے کیا چیز ہوتی؟ ایمان کی بنیاد پہ عمل ہوتا. اب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نا، یہ ہے ساری جو کرنی تھی آپ سے بات، جس کے ضمن میں نے ساری بات کی ہے. یہ بات دھیان سے سن لو خدا کے لیے. جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے نا، میں بڑا وہ بھی دھیان سن لو خدا کا واسطہ. جو بڑا نیک سمجھ رہا ہے نا اپنے آپ کو، میں نے ضرورت نہیں، وہ بھی سن لے. کیونکہ کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں جو اپنا ذکر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ نے بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کر تو جڑی گل کرنی ہے سانو پتہ سارا. ہم سب محتاج ہیں میرے دوستوں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. ہم کچھ بھی نہیں. میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنے آپ محتاج ہیں. یعنی کہ میں کو بڑا بزرگ ہوں، آپ سارے گناہ گار ہیں، ایک ہی ہیں. عمل ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پہ. عمل ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پہ. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا. ایمان جتنا کمزور ہے عمل اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا. جس طرح مثال سے بات سمجھ آتی ہے. مثال سمجھ لو ایک آدمی کے پاس بینک میں 10 کروڑ روپے پڑا ہے. 10 کروڑ اس کے پاس ہے، جو مرضی بائی کر لے، 10 کروڑ کے اندر جو مرضی چیز خرید لے. یہ گاڑی لینی 2 کروڑ کی لے لے، یہ چیزیں لینی، یہ لینی، پیسے پڑے. جب وہ کنزیوم کرتے 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 10 کروڑ ختم ہو جائے گا، اب وہ کوئی چیز بائی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. اب ایمان کا بھی یہ معاملہ ہے. ایمان اگر مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا تو وہ عمل کر سکے گا. ایمان مضبوط ہے، رات کو تہجد میں اٹھنا آسان. ایمان مضبوط ہے، سچ بول کے اپنا نقصان کرنا آسان. کیونکہ سچ بول کے نقصان ہوتا بظاہر نظر آتا ہے، ہوتا نہیں، وہ نظر آتا ہے کہ یار سچ بولنا گا تو سودا نہیں بکنا. لیکن ایمان مضبوط ہے، وہ گیا روزی دینے والا اللہ ہے، مجھے کوئی نہیں، مجھے سچ ہی بولنا ہے. ایمان مضبوط ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا آسان. ایمان مضبوط ہے، زبان کی حفاظت کرنا آسان. ایمان مضبوط ہے، کان کی حفاظت کرنا آسان. اگر ایمان کنزیوم کر دیا ہے، ایمان کیسے کنزیوم ہوتا ہے؟
غلط دیکھنے سے ایمان کنزیوم ہو جاتا ہے، غلط بولنے سے ایمان کنزیوم ہو جاتا ہے، غلط سننے سے ایمان کنزیوم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی غلط دیکھتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط سنتا ہے تو آہستہ آہستہ ایمان سارا خرچ ہو جاتا ہے، تو ایمان کا بینک بیلنس زیرو ہو جاتا ہے، جب پھر اس کے لیے عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جس طرح بغیر پیسوں کے بائنگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان کے بغیر پھر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ایمان بنتا کیسے ہے؟ بابا ایمان کے اوپر فیصلہ ہونا ہے آخر میں، قبر میں، حشر میں۔ یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ من ربک، بتا پالنے والا کون؟ یہ ایمان ہے۔ ایمان بنتا کیسے ہے؟ ایمان بنتا ہے ماحول سے، نیک لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، نیک لوگوں کی باتیں سننا، نیک لوگوں کے عمل دیکھنا، اس سے آہستہ آدمی کے اندر ایمان۔ اب آپ جا کے یہاں کے بیٹھتے ہیں، جب بات سنتے ہیں، آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے تو دل کرتا ہے نا کہ یار یہ ٹھیک گلا نہیں ہے، ایسا نہیں کر لیا کریے۔ یہ کیا ہے؟ اندر ایمان تھوڑا بن گیا۔ ماحول سے ایمان بنتا ہے، پھر قربانی کرنے سے ایمان بچتا ہے۔ آدمی اس لیے قربانی کرتا ہے، چیزیں چھوڑتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کام چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس سے ایمان بچ جاتا ہے پھر۔ اور ایمان کو پھر پکانا ہوتا ہے، ایمان پک جائے، اتنا پک جائے کہ ہر ماحول میرے لیے ایک برابر ہو جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہجرت کرنی پڑتی ہے، چھوڑنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ چھڑوایا، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کچھ بات تھی نا کہ مکہ چھڑوا کے مدینہ لے گئے، گھر چھڑوایا، تاکہ ایمان ان کا اتنا پک جائے کہ پھر کوئی بھی چیز ان پہ اثر نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو وہ فلسطین سے چلا کے لا کے مکہ میں لا کے بٹھا دیا۔ کہاں؟ سنگلاخ کالی سیاہ پہاڑوں میں لا کے اکیلی عورت اور بچے کو بٹھا دیا کہ چھڈو جی، چلو 2500 کلومیٹر کا سفر طے کرا کے۔ یہ کیا ضرورت تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، اماں ہاجرہ تو نبی کی بیوی ہے، اسماعیل علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کو یہ اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا تماشا ہے بتاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، مکہ سے نکل کے آئے ہائے، جو کبھی باہر رہتے ہیں نا، ان سے پوچھو اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔ دبئی میں رہتا تھا میں، آج سے کوئی 35 سال پہلے دبئی میں گیا تھا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے دبئی جانا پڑ گیا، تو دبئی میں رہا، 4 مہینے ہو گئے دبئی میں، مجھے گھر نہیں جا سکتا۔ تو رات کو کوئی گانا گاتا تھا نا کہ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند۔ یہ گانا سن کے روتے تھے سارے پردیس وہاں پہ، کیونکہ اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا دیس کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ اللہ نے رکھی محبت اس کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت مکہ سے جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، باہر نکل کے دور سے یوں دیکھا مکہ کو، حسرت بھری نظروں سے دیکھ کے کہا ہے مکہ مجھے تو بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میرے خاندان کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ لیکن کہاں جا کے ان کو جا کے کہا کہ چلے وہاں جا کے رہیں۔ یہ کیوں تھا؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں بھی کل کو اگر ایمان کو کچھ سمجھتے ہو نا کہ یہ کوئی چیز ہے، تو اس کو بچانے کے لیے پھر تمہیں ہجرتیں بھی کرنی پڑے گی، گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، قربانیاں کرنی پڑیں گی، کہ فیصلہ بہت بڑا ہونا ہے۔ جب اس طرح کا ہو گیا ایمان، جب اتنی قربانی کر لی، ماحول بھی بنا لیا، قربانی بھی کر لی، ہجرت بھی کر لی، تو پھر ایمان ایسا بن گیا کہ ابوبکر صدیق جیسی ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں اتنی بھی کمی آ جائے ذرے کے برابر بھی، تو یا پھر میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، دین میں کمی آ جائے میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج چونکہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ایمان کوئی چیز ہے، میں کیا کروں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان بھی کوئی پروڈکٹ ہے، اس کے بغیر عمل نہیں ہونا، کیونکہ اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو باہر بیٹھا مسجد کے، روز صبح دیکھتا ہوں فجر پہ میں، مسجد کے بالکل سامنے، اللہ اس کا بھلا کرے، کوئٹہ پراٹھا کھل گیا،